اور ساتھ ساتھ میں اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں علماء کے ساتھ وابستگی بھی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں چاہیے. بھائی یہ تو ہے کہ نکاح نصف ایمان ہے، تو آپ جب نکاح کرو گے آپ کا نصف مکمل ہوگا. ویسے ہم یہاں پہلے میں بیٹھا ہوں، میرا آدھا ہی ایمان ہے، میرا نکاح نہیں ہوگا. لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں، ضرور لینا ساتھ میں. یہاں تو سارے مسکین بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب میں باہر نکلتا ہوں، دیکھتا ہوں چیزیں. مطلب ہے آپ مفتی طارق مصعب کی ویڈیو دیکھتے ہیں؟ بالکل بالکل، ان کی ویڈیوز تو بالکل ضروری ہے سلیبس میں. تو اس معاملے میں تو وہ شیخ الحدیث بالکل بالکل، تو اس معاملے پہ زیادہ زور دیتے ہیں. ان کے بیانات میں تو زیادہ اسی بات پہ توجہ دلائی جاتی ہے. لوگ ان کو شاید مفتی طارق مصعب کے جو بیانات کو مزاح سمجھتے ہیں جی، کہ وہ ان کو درد ہے. مطلب وہ درد وہی سمجھ سکتا ہے. آج لوگ ہیں جو شادی کے بعد بھی ایکسٹرنل جو افیئرز ان میں ہیں. ابھی آپ نماز کی بات کر رہے تھے، دیکھیں کہ فلاں جگہ نماز کی اس طرح پابندی ہے کہ اس ٹائم باضابطہ اعلان کیا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے اور فائٹرز نماز پڑھتے ہیں. جب آپ یہاں دہلی وغیرہ میں کشمیر میں کسی بھی جگہ ہو، آپ ایسے آپ کے ایسے کوچز ہوتے ہیں جو مسلم نہیں ہوتے ہیں، یا وہ عیسائی ہوتے ہیں، وہ ہندو ہوتے ہیں، ان میں آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں؟ ٹائم ٹیبل کیا رہتے ہیں؟ کبھی آپ وہ بھی اصل میں ان کی بھی غلطی نہیں ہے، وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ نماز پڑھے باقی چیزیں، لیکن ان کو وہ چیز عظمت نہیں ہے نا کہ مطلب کیسے کتنے ضروری ہے ہمارے نماز وغیرہ چیزیں. جی تو اور وہ ایک مسلم بندے کے لیے سارا ٹائم ٹیبل چینج نہیں کر سکتے میرے لیے. تو وہاں پہ باقی ساری نان مسلم ہوتے ہیں، کرسچنز وغیرہ ہوتے ہیں، تو مسلم وہاں پہ خالی میں ہوتا ہوں یا کوئی ایک اور. انڈیا میں جہاں پہ بھی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ اکثر نان مسلم ہی ٹرین کرتے ہیں. تو وہ میرے لیے اب ٹائم ٹیبل چینج نہیں کر سکتے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ میں داغستان، رشیا، جہاں دبئی ٹریننگ وہاں پہ کروں جہاں پہ مسلم ہو، اور وہاں پہ مجھے زیادہ سے زیادہ مطلب میں ٹریننگ اچھی طریقے سے کر پاؤں، نماز بھی وقت پہ وہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میں اچھی صحبت میں رہوں، کیونکہ بہت اثر پڑتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. کیونکہ میں گڑگاؤں بھی تھا، وہاں پہ جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک پارک میں نماز پڑھتے تھے، پھر وہاں پہ بھی کچھ مسئلہ ہو گیا، وہاں پہ نہیں. پھر مجھے وہاں سے گڑگاؤں سے 1 گھنٹہ میٹرو سے جانا پڑتا تھا جامع مسجد کہیں پہ. 1 گھنٹہ سفر کر کے وہاں سے ٹریننگ بھی بہت ہارڈ ہوتی ہے، تو بہت تھکے ہوتے ہیں. پھر ہمت کر کے جانا پڑتا ہے 1 گھنٹے کے سفر کے لیے، اور وہاں سے ہمارا پھر ایک کلاس چھوڑنا پڑتا ہے. کیونکہ ان کا وہاں پہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے 12 بجے 1 بجے تک کلاس، اور جمعہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے 12 بجے 12:30. پھر ہمیں 1 کلاس چھوڑنا پڑتا ہے، وہاں سے ٹریننگ کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو دقتیں آتی ہوں گی آپ کو؟ جی، دقتیں آتی ہوں گی، بہت زیادہ دقتیں آتی ہے. پھر وہ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہی کلاس ہوتا ہے جب ہمیں اسکپ کرنا ہوتا ہے نماز وغیرہ کے لیے. تو بہت مشکلیں ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کسی کو یہ چیز فیس نہ کرنا پڑے، اور ہم یہاں پہ بڑا سا ایک جم کھولے، اکیڈمی کھولے، جس میں ہم باضابطہ اچھی طریقے سے نماز وغیرہ کا سسٹم رکھیں، اور تاکہ دین بھی رہے اور دنیا بھی ہمارے لیے. تو ترتیب کیا رہتی ہے؟ آپ کو 2-3 نمازیں ایک ساتھ چھوڑ گئی ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ کی؟ موسٹلی میں مطلب 2-3 نمازیں نہیں چھوڑتا ساتھ میں. اگر کبھی میری رہ جاتی ہے، جیسے اگر ظہر ہوتی ہے تو میں پھر اس کو عصر سے پہلے پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک. اور اگر ایسی عصر رہتی ہے تو مغرب سے پہلے پڑھ لیتا ہوں. کیونکہ کلاس اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو آ جاتے ہیں. بس مسئلہ ہوتا ہے قضا نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ ہو جاتا ہے جماعت میں پڑھنے کا، جماعت چھوٹنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس سے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اکثر وہاں پہ گڑگاؤں میں مجھے کچھ مسلم ملے، وہ کہہ رہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ پڑھ سکتے ہو. لیکن میں نے کہا کہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب عادت ہو جاتی ہے 1 سال 2 سال ایسے رہنے کی، پھر لگتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لیکن مجھے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، اور مجھے تو عادت تھی یہاں پہ کشمیر میں کہ میں 1-2 دن علماء کے ساتھ رہوں، یا 1-2 دن میں کچھ درس وغیرہ سنوں. جب میں باہر جاتا ہوں وہاں پہ ان چیزوں کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ میرا ایمان بالکل ختم ہو گیا کے ساتھ. پھر مجھے لگتا ہے کہ میں نماز ایسے فارمیلٹی پڑھ رہا ہوں، اس میں کوئی زیادہ جان نہیں ہے. تو پھر اسی حساب سے مطلب اب میں یہاں چاہ رہا ہوں، ابھی میرا گول یہی ہے کہ میں فائٹنگ کروں، میں کشمیر کو ٹاپ پہ لے جاؤں، گلوبلی ریپرزینٹ کروں، انڈیا کو ریپرزینٹ کروں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو کشمیر ہے یہاں پہ ایک بڑا سینٹر بناؤں، تاکہ ہم اسٹرانگ بنیں یہاں پہ، مطلب فزیکلی بھی اسٹرانگ بنے، اور پھر روحانی ہمارے علماء ہیں. تو آپ ابھی جو کہہ رہے تھے کہ ہم قزاقستان وغیرہ کہاں گئے آپ، تو آپ کہہ رہے کہ وہاں
نماز کا ایک ٹائم ٹیبل رہتا ہے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک آپ ایسی اکیڈمی بنائیں گے جہاں آپ نماز کی باضابطہ ترتیب رہے گی. کیونکہ ہمیں ماحول اچھا ہے نا, آپ کو واکنگ ڈسٹینس پہ مسجدیں مل جاتی ہے. جی گڑگاؤں میں کہیں پہ مسجد ہی نہیں ہے, وہاں پہ 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں مسجد ہی نہیں ہے. جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں مسجد ہی نہیں ہے ٹوٹل پہ. تو پھر روم میں آنا, بیڈ کے سامنے یہ جا نماز بچھا کے نماز پڑھنا, اس میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. وہاں پہ بھی جاتا ہوں میں دلی وغیرہ کہیں پہ جہاں پہ وہاں پہ علماء ہیں, ان کے ساتھ میرا رابطہ ہے, جاتا ہوں میں وہاں پہ بھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کرو, آپ کو برابر ملے گا ثواب وغیرہ باقی چیزیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ سیکریفائز نہ کرنا پڑے, ہم اچھی طریقے سے ٹائم پہ یہ چیزیں کریں. تو اب مجبوری ہے کیونکہ یہاں سے اسکل وغیرہ بھی سیکھنا ہے مجھے. اگر میں باہر نہیں جاؤں تو جموں کشمیر کسی کو آتا ہی نہیں ہے یہ چیزیں. جی اور اسی لیے میں پریفر کرتا ہوں کہ میں داغستان جاؤں, کیونکہ وہاں پہ ماحول بھی اچھا ہے, وہاں پہ بہت اچھی وہ صحبت وغیرہ بھی ہے, تو ٹھیک رہتا ہے. جب آپ شروع میں اس دنیا میں آئے اور آپ نے اس فیلڈ کو منتخب کیا, پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جیسے مارشل آرٹ کی ہم بات کریں گے یا دوسری فائٹنگ کی بات کریں گے, تو آپ کو پہلے جب انسان, ہم بھی دیکھتے ہیں جب تھوڑے سے ہم جم میں جاتے ہیں تو باڑی بننے لگ جاتی ہے, تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ شاید میرے اندر پاورز بہت زیادہ ہے, میں اس سے لڑ سکتا ہوں, اس سے لڑ سکتا ہوں. پھر ایک وہ جنون کہ نہیں, اگر میرے سے کوئی ذرا برابر لڑے میں اس کو ماروں گا. تو آپ نے جب پہلے شروعات کیا تو کیسے لگا کہ نہیں شاید میرے اندر بہت پاورز ہے؟ ہاں, مجھے پہلے لگتا تھا اسکل کے بغیر بھی میرے اندر پاور ہے. میں نے اس وقت ٹریننگ بھی نہیں کی تھی, مجھے لگتا تھا کہ میں بہت خطرناک ہوں. جی لیکن پھر جب میں نے جب کمپیٹ کیا لوگوں کے ساتھ, جیسے ہماری ہر ہفتے ایک اسپارنگ ہوتی ہے, فائٹنگ سیشنز ہوتے ہیں جی ہمارے اکیڈمی میں جہاں پہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں. پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں, مجھے اسٹرینگ میرے پاس ہے لیکن میرے پاس ٹیکنیک نہیں ہے, میں ان کو ہرا نہیں سکتا. جی اور سب کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی بہت سارے مارشل آرٹ ابھی ہیں جی جن کو لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, ہم ہرا سکتے ہیں, لیکن نہیں ہرا سکتے. ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ اویس صاحب سے کہہ دینا جی کہ ہم بہت سارے ہیں چیلنج باز, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. جی ہے لیکن یہ مطلب ان کو لگتا ہے اور مجھے بھی لگتا تھا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت سارے ایسے جو آپ کو چیلنج دیتے رہتے ہیں ہر وہ دن تو آئے دن. ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں, اور میں تھا بھی اسٹرانگ. یہ نہیں کہ ایسے ہی سوشل میڈیا پہ اٹھا اور میں چیلنج دینا اسٹارٹ کروں, میں تھا بھی اسٹرانگ اس وقت بھی, کیونکہ میں نے تب بھی اسپورٹس وغیرہ جوائن کیا ہوا تھا. میں نے کراٹے کیا ہوا تھا, میں نے ٹائیکوانڈو کیا, میں نے تھانگ تا کیا ہوا تھا, جو یہاں کے اسپورٹس ہیں میں نے کیا ہوا تھا. انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تب بھی یہ چیلنج وغیرہ دیتے, لیکن میں نے تب کیا ہوا تھا کچھ بھی. لیکن پھر بھی جب میں فائٹنگ کی دنیا میں گیا, ریئل فائٹنگ, وہ ریئل فائٹنگ نہیں ہے. جب میں ریئل فائٹنگ کی دنیا میں گیا تب وہاں پہ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا. جب آپ نے کسی کے ساتھ ریئل کیا ہوگا, ہاں ریئل کیا, آپ کو لگا کہ میرے بازو میں جان بہت زیادہ ہے, آپ گئے, ہاں میں آپ نے پاور یوز کر رہا تھا, مختلف کچھ دیکھا, میں پاور یوز کر رہا تھا. وہاں پہ اسکل تھے ان کے پاس, میں جتنی جان لگا رہا تھا وہ میرے اوپر الٹا واپس یہ ہو رہا تھا, یوز ہو رہا تھا. اور ایک سیکنڈ میں آپ کو پچھاڑ رہے ہیں. بالکل. پھر میرے دماغ میں وہ 1-2 دن وہ آیا, وہ مطلب ڈپریشن ٹائپ کا ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں اتنا اسٹرانگ ہوں, اچھا کھا پی رہا ہوں, باقی سے کیا ہو رہا ہے مجھے. تو پھر کچھ ٹائم بعد مجھے لگا کہ نہیں, مجھے اپنے آپ کو ایمپٹی کرنا پڑے گا, مجھے خالی کرنا پڑے گا, مجھے اچھے سے بیسک لیول سے سیکھنا پڑے گا. پھر میں نے ڈفرینٹ جم جوائن کیے, چنڈی گڑھ میں گیا, پھر میں بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ میں نیشنل جاتا تھا وہاں پہ کچھ سیکھتا تھا. پھر میں باہر گیا, پھر میں انڈونیشیا گیا, پھر میں فلپینس گیا, پھر میں یہاں پہ داغستان رشیا گیا, اور یہاں پہ انڈیا میں بہت سارے جم میں گیا, جہاں پہ میں نے تھوڑا گریپ کیا, ریسلنگ الگ سے سیکھی. جو سب سے بیسٹ تھا گریپلنگ میں, وہاں پہ گیا, گریپلنگ سیکھی داغستان میں. جو اچھا اسٹرائکنگ تھا, جہاں پہ ہم کک باکسنگ اچھی کر سکتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو, اپنے لیگس کو, ککس کو کیسے یوز کرنا ہے, وہ اس کے لیے میں سب سے بیسٹ جم میں گیا جو انڈونیشیا وغیرہ میں ہے, کیونکہ وہ مانا جاتا ہے اس چیز کے لیے. پھر میں نے ایک چیز کو, ایک اسکل کو جمع کرنا اسٹارٹ کیا, اور پھر میں نے اس کو اکٹھا کر کے اب میں مطلب پورا کمبیٹ جو یہاں اب مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب میں ہوں کسی لیول پہ ہوں میں جہاں پہ میں ریپرزینٹ کر سکتا ہوں مطلب یہاں پہ. لیکن پھر بھی اس وقت بھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہے اسکلز, کیا ہے کیا نہیں ہے, کیونکہ میں داغستان میں گیا, وہاں پہ میں نے UFC لیول کے بندے دیکھے جو ابھی کھیل رہے, وہاں پہ میں نے بڑے چیمپئنز دیکھے. ان کا پریشر بہت زیادہ ہے, مطلب ایسے لگتا ہے کہ وہ پکڑیں گے, نارملی اگر ویڈیو میں دیکھیں گے لگتا ہے کہ نارمل ہے, لیکن جب وہ پکڑتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مطلب اگر ایک سیکنڈ وہ پھر سے پکڑے گا ہماری ہڈیاں ٹوٹ جائیں, ایسا لگتا ہے.
لیکن میں بھی اب گرو کر رہا ہوں، بہت زیادہ گرو کر رہا ہوں، لیکن عام جو بندے ہیں نا وہ نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو. جی اس چیز کو نہیں تو سمجھ سکتے. جو یہ لوگ مطلب سوشل میڈیا پہ آپس میں چیلنج دیتے رہتے ہیں، میں آج فلاں جگہ آج میں آپ سے ملوں گا، تو اگر ریئل میں آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ میرے سامنے تو مطلب وہ ہے ہی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ آپس میں بھی نہیں کرنا چاہتے، بس سوشل میڈیا کو کیونکہ لوگ یہ پسند کرتے ہیں اس لیے لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اگر لوگ پسند نہ کرتے پھر ان کے ویوز 1 لاکھ 2 لاکھ کیسے ہوتے. جی لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لوگ ہنسنا چاہتے کسی ہنسنا کے چاہتے. کیونکہ سارے ڈپریشن میں ہیں یہاں پہ بے روزگار ہیں. جی جی ہاں بے روزگار ہیں یہاں پہ لوگ، اور ڈپریشن میں لوگ کچھ نہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر کچھ بھی اگر آپ سڑک پہ کوئی لڑکا کچھ الگ کرے گا، ناچے گا، جی ٹھیک ہے، تو اس کو لوگ پسند نہیں کریں گے، لیکن دیکھیں گے یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کسی ٹائم تک وائرل ہو جائے گا. لیکن ایک ٹائم آتا ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. ان کو پھر کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. لاسٹ میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو بس میں بھی محنت کر رہا ہوں، باقی سے کر رہا ہوں. اور جس کے پاس اصل میں اسکل ہوتے ہیں پھر دنیا ان کو خود ہی بولتی ہے کہ ہاں اس کے پاس ہے کچھ اسکلز ہے. اور پھر آگے جا کے اگر آپ بولو گے بھی نہیں سوشل میڈیا پہ کہیں پہ مطلب میں اچھا فائٹر میں کچھ ہوں، دنیا بولے گی پھر کہ ہاں یہ اچھا فائٹر ہے، اس نے کام کیا اپنے اوپر، تو یہ آگے جا کے کرے گا کچھ. جی آپ ایک الگ دنیا سے آتے ہیں اور فائٹنگ کی دنیا کے ساتھ ساتھ علماء کے ساتھ ایسا قریبی تعلق، آپ ہر ایک علماء کو پسند کرتے ہیں تو جان سے زیادہ پسند کریں. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر میں باہر چلا جاؤں پھر مجھے وہاں یہاں کے دروس جب میں تفسیر وغیرہ میں بیٹھتا ہوں، میں علم حدیث کے درس میں بیٹھتا ہوں، علماء کے بیانات سنتا ہوں، تو وہاں جاتا ہوں میں، وہاں مجھے وہ چیزیں نہیں ملتی، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس ایمان ختم ہو گیا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں علماء کی طرف، کیسے دیکھتے ہیں؟ جی مطلب میں جہاں پہ بھی میرا کچھ کلوز کنیکشن ہے بہت سارے مطلب جو یہاں پہ علماء ہیں ان کے ساتھ ہے، لیکن مطلب جو بھی یہاں پہ عالم ہے مجھے ان کے ساتھ بہت زیادہ مطلب وہ لگاؤ ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ان نے کام ہی ویسا کیا ہے، ان نے بچپن سے ہی دین کے لیے ایک خدمت کی ہے، اور ان نے مطلب دین کے لیے اتنا کچھ علم حاصل کیا تاکہ وہ لوگوں تک پہنچائے، اور مطلب ایک سیکریفائس کیا، انہوں نے بھی اسٹرگل کیا ایک حساب سے. کیونکہ میں دارالعلوم میں بچے دیکھتا ہوں جن کو نیند آتی ہے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، پھر قرآن سناتے ہیں، پھر کل بھی قرآن سناتے ہیں، اور مطلب بہت سیکریفائس کرتے. جو لوگ ابھی جو بچے ہیں وہ موبائل پکڑتے ہیں، وہ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، وہ گیمز کھیلتے ہیں، لیکن وہ بچے وہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بچے وہاں پہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کی قدر میرے دل میں ہے کہ مطلب وہ ہمارے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں، دین کے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی ان کو علماء کے ساتھ محبت ہونی چاہیے ضرور، کیونکہ وہ انہی کا کام کر رہے ہیں. وہ ابھی مطلب پیغمبروں کا کام ہی کر رہے ہیں علماء، کیونکہ وہ مطلب دین کا جو نالج ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو آپ ان کے لیے کیا پیغام دو گے جو لوگ مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، یہی جو بچے کل حافظ بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، پھر یہی لوگ جن کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین مبارک ہے اس کو آگے پہنچا سکیں یا اس کو ہم محفوظ رکھیں. ہم ایسے کہیں گے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ ہے تو وہ مدارس میں ہے. دیکھیں اگر قرآن کو ہم یاد نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں، تو حافظ کون بنے گا؟ اس قرآن کو دل میں محفوظ کون رکھے گا؟ تو پھر وہی لوگ جن کے لیے ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، مطلب ہم ان کے لیے گھر چھوٹے، کل ہماری مساجد ویران نہ ہو، ہماری مدارس ویران نہ ہو، ہماری مساجد میں قرآن پڑھنے والے ہونے چاہیے. یہاں پر رمضان میں دیکھتے ہیں کہ رمضان میں الحمدللہ ہر ایک مسجد میں حافظ قرآن 30 پارے سناتے ہیں. تو وہی لوگ بعد میں طنز کرنے لگتے ہیں. تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے کہ ان مدارس کے چھوٹے چھوٹے بچے، علماء کا جو بہت بڑا طبقہ ہے، جو لوگ آپ کے لیے اتنی خدمت کرتے ہیں، گھر بار آپ کے لیے چھوڑتے ہیں، پھر وہی لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ دنیا میں سب سے ایک نکما قوم. تو آپ ان کو اپنے اعتبار سے کیا پیغام؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب کہیں نہ کہیں غلطی جو مدارس میں پڑھتے ہیں ان کی بھی ہے کچھ ہی حساب سے، کہ وہ اپنے جو مطلب وہ ڈسٹینس جو ہے نا، ڈسٹینس رکھنا، جو مطلب جو مدارس میں پڑھا ہوا حافظ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے جو فرینڈ سرکل میں ہے اور اپنا جو ڈسٹینس ہے جو دنیا دار زیادہ ہے ان سے بنا کے رکھے، کیونکہ وہ دنیا دار جو ہے وہ ان کے سامنے اپنے آپ کو نیچا دکھاتے ہیں. ہاں کہ مطلب وہ ان کو بتا دے کہ مطلب ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے، آپ نے شاید مطلب آپ ڈاکٹر ہو یا کچھ ہو، آپ ان کو سر کہہ کے پکارتے اور خود ان کے سامنے جیسے جھکتے، مطلب ان کے سامنے ایسے کرتے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو مطلب فخر کرنا چاہیے اپنے اس علم پہ، اپنے دین پہ، کہ ہم نے کچھ اچھا کام کیا ہے جو باقی نہیں کر سکے.
ہم نے مطلب جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ حاصل کیا ہے، نہ کہ دوسروں کی طرح کہ ہم دنیا میں ہی مست ہو گئے اور ہم نے دین کو چھوڑ دیا. مجھے لگتا ہے یہ ہے. اور دوسرا کہ لوگوں کو قدر کرنی چاہیے علماء کی، اور جو قدر نہیں کرے گا وہ بھی اپنے لیے ہی کر رہا ہے، کیونکہ جس کو عالم کی قدر نہ ہو اس کی زندگی میں دین نہیں آ سکتا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی میرے وارث ہیں. جی بالکل مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو علماء کی مطلب وہ قدر نہیں کرتے ان کے زندگی میں وہ نہیں آ سکتا، مطلب دین نہیں آ سکتا. اور وہ مطلب اور اللہ بھی ان سے کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ جو دین کے ابھی مطلب دین کو ابھی جو چلا رہے ایک حساب سے مطلب معاون ہے. تو وہ لوگ جو ابھی دین کے مطلب معاون ہے، چلا رہے ہیں اور دین کا پیغام سنا رہے ہیں، ان کو اگر ہم ریسپیکٹ نہیں کرتے، ان کے ساتھ اگر ہم اچھے سے نہیں چل رہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ جو مدارس کے بچے ہیں آپ ان کو اچھی نظر سے دیکھیں اور ان کو آپ پیار بھری نظر سے دیکھیں، کیونکہ وہ ایک بہترین قوم ہے. اور ہمیں جو لقب دیا گیا امت اجابت کہ آپ ہمیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ آپ دین کو آگے پہنچائیں. آپ ایک طبقہ اٹھ کر گھر سے نکل کر دین پھیلا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، پھر اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم ایک تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو حافظ قرآن کے متعلق واضح حدیث میں ہے ویسے فرمایا کہ قرآن پاک کی جتنے آیتیں ہیں 6666 آیتیں، تو حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا چڑھتا جا اور پڑھتا جا. کیونکہ پھر اگر ہم دیکھیں گے حافظ قرآن کو قیامت کے دن 6666 درجے ہوں گے. تو یہی لوگ پھر دیکھو کس نظر سے علماء حفاظ کو دیکھتے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم عذاب میں مبتلا، میں حدیث کے روح سے جو دیکھوں گا، ابھی میں نے مفتی ایوب صاحب سے بھی بات کی، حضرت نے فرمایا جو ہمارا قوم جو بڑے بڑے عذاب میں آج مبتلا ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے جو کھیت ابھی بڑے بڑے باران میں اس کے شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم علماء کو ناقدری کرتے ہیں. جس قوم نے بھی اپنے علماء کو قرآن پاک کو ناقدری کی، دیکھیں آپ ایک حافظ قرآن کو ناقدری کرو گے اس کا مطلب آپ نے جو بکس ہے قرآن کی شکل میں آپ نے اس کو ناقدری کی. ضروری نہیں ہے آپ کسی قرآن کو اٹھا کے جلاؤ، یہ تو ضروری نہیں ہے. ایک حافظ قرآن کی، جیسے کہ میں کہوں میں ہر سال الحمدللہ 15-16 سال سے میں تراویح قرآن سناتا ہوں. اب کوئی میرے ساتھ بے قدری کا معاملہ کرے یا کسی اور حافظ قرآن کے ساتھ، تو یہ ضروری ہے نا اس نے اگر ڈائریکٹ قرآن پاک کو یعنی کتابی شکل میں ہاتھ میں لے کر اس کے ساتھ گستاخی نہیں کی. یہ تو ضروری ہے اس نے ایک فرد کے ساتھ گستاخی کی جس کے دل میں اللہ پاک کی 33 صفات ہیں. بالکل. تو ابھی میں ایک آپ شاید جانتے ہوں کہ ہمارے پاس پڑوس کی ایک بڑے کھلاڑی ہے پرویز رسول، میں نے ان کے ساتھ فون پہ بات کی کیونکہ ان کا ایک رشتہ دار لڑکا میرے مدرسے میں پڑھتا ہے. تو میں نے فون پہ بات کی، ان کے رشتہ دار نے بات کرائی، تو میں نے ان کو جیسے جانتے نہیں مجھے جانتے نہیں، میں نے فون کیا، میں نے کہا پرویز بھائی آپ ٹھیک ہے؟ تو اس نے بولا کہ میں مفتی صاحب سے بات کراتا ہوں کیونکہ وہ بچہ میرے پاس ہی پڑھتا تھا. تو میں نے بات کی، میں نے سلام کی، اور سلام کے بعد اس نے اتنی ادب سے بات کرنا شروع کر دی، جی حضرت کر کے. تو پھر میں نے جب اس کے بارے میں سنا کہ وہ حضرت مفتی شبیر صاحب کے پاس بھی وہاں بجباڑا میں پڑھا کرتے، جب مفتی شبیر صاحب کا مدرسہ یہاں بجباڑا میں تھا، اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ میں نے سنا کہ وہاں جامعۃ اہل حدیث کا ایک مدرسہ ہے اور ایک مسجد ہے، اس نے کافی پیسے انویسٹ کیے. تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک بڑا آدمی ہونے کے ناطے ایک اتنا بڑا نام ہے. جب میں نے آپ کا نام دیکھا کہ نہیں اویس بھائی اتنے مطلب ابھی پوری وادی جانتی ہے، اور اتنا ہو کہ علماء کے ساتھ اتنا ٹچ ہو رہے ہو. اور جیسے پرویز بھائی کی بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے اتنی ادب اور اتنی احترام کے ساتھ اور پورا ٹائم نکالا. انہوں نے کہا کہ میں ایک میٹنگ میں ہوں اور باقاعدہ میرے لیے انہوں نے ٹائم نکالا. بالکل. تو یہ ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی باہر نکلے نا، ان کو بھی پتا ہے کہ کشمیر کے حالات یہاں پہ علماء ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھی. ہم باہر نکلتے ہیں وہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. ان کو بھی قدر آئی ہوگی جیسے مجھے ابھی تھوڑی سی قدر ہے علماء کی کہ نہیں ہمیں یہاں پہ اگر ہم باہر نکلیں گے ہمیں وہاں پہ ایک مفتی صاحب ملیں گے، اگر ہم وہاں پہ ایک حافظ ملے گا، ہمیں وہاں پہ عالم ملے گا، ہم ان سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اور ہم ایک اچھی راہ پہ چل سکتے ہیں. تو ان کو بھی قدر ہے اس چیز کو، اور وہ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے بھی پڑھا ہوگا ان چیزوں کے بارے میں، تو ہونا چاہیے ایسا کچھ. تو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ابھی جو میں اس سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ وہ جو چیلنج بازی یہاں کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہاں لوگ ایسی ڈپریشن کا شکار ہیں، پریشان ہیں، مبتلا ہے، سارے بس ان کو کچھ ہنسی مذاق فون پہ چاہیے. تو
اس میں تو یہی نہیں کہ لوگ ڈپریشن کے شکار کے ساتھ ساتھ، اگر آپ دیکھیں، میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی فون پر، اس نے بولا تقریباً 23 لاکھ کے آس پاس یہاں بچے اور بچیاں شراب میں مبتلا ہیں، سری نگر میں ڈاکٹر ہے. تو آپ ان جوان بچوں کو، خاص کر جوان بچوں کو، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو شراب میں مبتلا ہے؟ مطلب ان کو آپ اس جو ناسور ہے اس وہ کیسے باہر نکل سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. خاص کر کے مجھے پہلے لگتا ہے کہ مطلب جو پیرنٹس ہیں، جو والد ہیں والدہ ہیں، ان کو خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا، جی کہ وہ کسی بھی جو ان کا فرینڈ سرکل ہو وہ اچھا ہو پہلے، جی کہ وہ اس گندے ماحول میں نہ پڑے، یا اس کے دوست ایسے نہ ہو کہ جو اس قسم کے کوئی کسی بھی ڈرگس میں مطلب وہ انوالو ہو. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ رکھے، ان کا تعلق رکھے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے کہ وہ پھر ڈرگس وغیرہ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو پھر اپنی صحت، کیونکہ ہمیں اسلام خالی نماز حج وغیرہ چیزیں نہیں سکھاتا، ہمیں اپنے صحت کا بھی جی خیال جی رکھو، باقی بالکل. چیزوں کا خیال رکھو، تو ان کو اسی میں قدر آ جائے گی اور وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں گے. اگر وہ پھر بھی ڈرگس کی طرف گئے، باقی چیزوں کی طرف گئے، مجھے لگتا ہے پھر بھی ان کی وہ کری جا سکتی ہے کہ جو بھی ہمارے مطلب سوسائٹی میں، جو بھی ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی ہو ایسا کوئی بندہ جو ہمیں لگے کہ ایسا ہو، اس کو ہمیں نصیحت کرنی چاہیے، جی یا ان چیزوں کے بارے میں بولنا چاہیے. یا اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، جیسے ہمارے سوسائٹی میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی چیز میں پھنس سکتا ہے. میں اس کو بولتا ہوں کہ اکیڈمی جوائن کرو، جی آپ اپنے آپ کو انگیج کرو کسی چیز میں. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے انگیجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ تنہائی جو ہے وہ بہت بڑی دشمن ہے. جی جی کہ تنہا رہتا ہے انسان، پھر وہ اندر بیٹھتا ہے، موبائل چلاتا ہے، شام کو بھی رات کو بھی. جب اس کی نیند ہی اچھی نہیں ہے تو پھر وہ دن بھی اس کا وہ خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ شام کو اچھی طریقے سے سوئے، دن کو تھکے، چاہے وہ مزدوری کرے، جی کسی نہ کسی چیز سے انگیج کرے، چاہے اسپورٹس کھیلے، چاہے مزدوری کرے، چاہے کوئی بھی چیز کرے، چاہے دکان پہ رہے، کچھ نہ کچھ وہ کرنا چاہیے ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے اس کی باڈی تھکے، جی جس کی وجہ سے ہارمون اچھے سے کام کر پائے اس کی باڈی میں، اور شام کو وہ اچھے سے آرام کرے، سوئے. اور ساتھ ساتھ میں اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں علماء کے ساتھ وابستگی بھی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں چاہیے. اور پھر ان کے لیے پھر دعائی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. مارشل آرٹ کی جو دنیا ہے، اس میں نکاح کی کتنی ضرورت ہے؟ مطلب نکاح ضروری ہے کہ آپ اس میں جائیں گے تو بہت سارے آپ فارن کنٹری میں جاتے ہیں جی لڑائی کے لیے، جی تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ چیز تو عام ہے. بالکل. تو وہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہے یا آسان ہے بہت یا مشکل کچھ ہے. بھی یہاں پہ تو اب کشمیر میں بھی ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے. جی یہاں پہ آپ دیکھو کتنی بہائی ہو رہی ہے، جی دن ب دن کشمیر بھی ایسا ہی ویسٹرن بن رہا ہے. جی اب لوگوں کو لگ نہیں رہا لیکن بن رہا ہے. بن گیا. تو لیکن ساتھ ساتھ میں آپ دیکھو کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، اب میں اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیتا ہوں. آپ کی شادی ہو گئی؟ ہاں الحمدللہ ہو گئی ہے، اور ان کو بھی ساتھ لیتا ہوں. ماشاء پہلے نہیں لیتا تھا، لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں، ضرور لینا ساتھ میں. یہاں تو سارے مسکین بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر میں ان کے اپنے ساتھ لیتا تھا، اور مطلب اب بھی لیتا ہوں. اگر کوئی پھر پرابلم ہوتی ہے یا کوئی چیز کسی چیز کی، پھر ان کو گھر میں چھوڑنا پڑ رہا ہے. جی تو لیکن بہت زیادہ ضروری ہے، خالی مارشل آرٹس کی فیلڈ میں نہیں، مطلب ہر کسی، ابھی جو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ابھی جو جی کتنی چیزیں ہیں بہائی کی جو آپ کو دعوت دیتی ہے گناہوں جی کی طرف، مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی بولتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر مرد ہی نہیں ہے. ہے نا؟ بالکل جو مرد ہے اس کو ضرورت ہے، جی. مطلب بہت یہ زیادہ. حیا کی چیز ہے. ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے والدین، جب ہم والدین سے کہتے ہیں ہمیں نکاح کی ضرورت ہے، اور ہمارے اس میں خالی فزیکل وہ چیز نہیں ہے کہ مطلب اس کو فزیکل نیڈ ہے اسی لیے نکاح، نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. جی جیسے اس کو اگر وہ دن بھر تھکے، پھر شام کو اپنی بیوی کے پاس بیٹھے تو اس کو بہت سکون ملتا ہے. اپنے بچوں کو دیکھے، اگر میں ٹریننگ سے آتا ہوں پھر میں اپنی بچی کو دیکھتا ہوں، مجھے ایک مطلب وہ انرجی سکون واپس جیسا حاصل ریسٹور ہو جاتی ہے، اور جی سکون آ جاتا ہے. پھر میں ریڈی ہو جاتا ہوں دوسرے دن وہ ٹریننگ کرنے کے لیے. جی اللہ نے ان چیز میں برکت رکھی ہے اور اس چیز میں سکون رکھا ہے. جی ٹھیک ہے. اور جب سے میں نے نکاح کیا تب سے الحمدللہ برکتیں بھی بہت زیادہ ہوئی. جی. تو یہ تو ہے کہ نکاح نصف ایمان ہے. تو آپ جب نکاح کرو گے آپ کا نصف مکمل ہو. ویسے ہم یہاں بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، میرا آدھا ہی ایمان ہے، میرا نکاح نہیں ہوا. نہیں، اور مزہ بھی ہے کہ ہم مطلب اس ایج میں شادی کریں جس میں گناہ کے چانسز مطلب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جی جی
میرا بھی نکاح وہی ہوا کہ ان ایکسپیکٹڈ ہی تھا سب کو. جو میرے ابھی بھی جو مطلب یہ ہے سارے فرینڈس ہیں ابھی بھی جو میرے کزنس وغیرہ ہیں وہ بولتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا, آپ کو جلدی ہوا, تو وہ بھی اب بے قرار ہو گئے کہ ہمیں بھی کرنی ہے شادی. اور تب سے ہی کنٹینیو جو میرے کزنس ہیں جو میرے یہ فرینڈس ہیں تب سے ان نے بھی جلدی کی اور وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم جلدی جلدی نکاح کریں. میری بہن کی شادی تھی تو میں نے بھی ان کو کہا, گھر والوں کو کہا کہ میں بھی نکاح کروں گا, انہوں نے ہاں کر دی, تو بس اس کے ساتھ ہی ہوگا. پہلے سے ہی تیار تھے؟ ہاں میں تیار تھا الحمدللہ, کیونکہ مطلب میں باہر نکلتا ہوں دیکھتا ہوں چیزیں. مطلب آپ مفتی طارق مشرف کی ویڈیو تھی؟ بالکل بالکل, ان کی ویڈیوز تو بالکل ضروری ہے سلیبس. تو اس معاملے میں تو وہ شیخ الحدیث بالکل بالکل, تو اس معاملے پہ زیادہ زور دیتے ہیں. ان کے بیانات میں تو زیادہ اسی بات پہ توجہ دلائی جاتی ہے. لوگ ان کو شاید مفتی طارق مشرف صاحب کے جو بیانات کو مزاح سمجھتے ہیں جی کہ وہ ان کو درد ہے, مطلب وہ درد وہی سمجھ سکتا ہے. آج لوگ ہیں جو شادی کے بعد بھی ایکسٹرنل جو ایکسٹرا افیئرس ان میں ہیں, وہ جو شادیوں کا بولتے ہیں نا جو کشمیر میں بات نہیں کر سکتے, اس کا بھی ہے. ان کو درد ہے, ان کو پتا ہے کہ کیوں ہے. جی میں جمعہ پڑھاتا ہوں, بیانات میں جاتا ہوں, میں نے کتنے فیصلوں میں بیٹھا ہوں میں, میرے پاس فون بھی آتے ہیں, تو بہت سارے بچوں نے مجھے یہ سامنے کہا کہ دوست جانتے کہا کہ اس نے زنا کیا. اللہ نکاح کو وہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر آپ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا. نکاح تو ایک ہی ہے, وہ تو ایک ہے. اگر آپ کے پاس وہ نحن نفقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اکاموڈیشن کو دے سکتے ہیں الگ سے, سارا کوئی معاملہ انصاف کا ان کا اعتدال کر سکتے, انصاف کر سکتے ہو, آپ 4 کر سکتے ہو. تو ہمارے یہاں اگر کوئی یہ کہے کہ بیوی کو میں آپ کو سپریٹ دوں گا, الگ رکھوں گا, آپ کو اس کو بھی الگ رکھوں گا, تو پھر لوگ کہتے ہیں. ہم نے خود کتنے معاملہ دیکھے کہ ایشوز کشمیری زبان ایشوز ہیں, یعنی کہ یہ بدترین آدمی. حالانکہ پھر اگر یہ کہیں گے پھر ان صحابہ پر بات جائے گی. وہ چاہتا ہے کہ اصل میں وہ چاہتا ہے, جہاں تک مجھے بات سمجھے, اصل میں وہ چاہتا ہے کہ میں حلال طریقے سے رہوں.